بعض लोگ آپ کے ساتھ برسوں کی مسافت طے کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ آپ کو اپنے معلوم نہیں ہوتے۔ آپ کے اور ان کے دلوں کے درمیان میلوں کا فاصلہ حائل ہوتا ہے۔ بعض اوقات کوئی اچانک اجنبی ملتا ہے اور چند لمحات کی ملاقات میں وہ ہمیں اپنا معلوم ہونے لگتا ہے۔ اس میں کیا راز ہے؟ ہر انسان اس کی سنگت میں زیادہ لطف محسوس کرتا ہے جو اس کو بہتر طور پر جانتا ہو اور وہ شخص اس کی فطرت و عادت سے خود بھی واقف ہو۔ کوئی شخص آپ کے ساتھ پہلی ملاقات میں آپ کے متعلق جو تاثر لیتا ہے وہ اسی تاثر کو لیے پھرتا ہے۔ ایک اچھا پہلا تاثر وہی ہے جس سے صحیح طور پر آپ کی ذات کی عکاسی ہو۔ جو آپ ہیں وہی آپ دوسرے کو محسوس کرائیے، دوسرا بھی آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق جان لے تو آپ کا دیا گیا تاثر بالکل درست ہوتا ہے۔ حقیقت یہ کہ آپ کسی پر اچھا تاثر تب ہی مرتب کرتے ہیں جب آپ اپنی ذات سے مکمل طور پر آشنا ہوں، خود اعتمادی کا جذبہ آپ پر غالب ہو اور دوسرے کی فطرت کو بھی سمجھ سکتے ہوں۔ یقیناً یہ کوئی آسان کام نہیں، کیونکہ تھوڑے علم، بغیر کوشش کے اور بے ساختگی کے ساتھ آپ کسی پر مثبت تاثر مرتب نہیں کر سکتے۔ کسی کو جب بھی پہلی بار ملیں تو یہ یاد رکھیے کہ لوگ آپ سے زیادہ اپنی ذات کو اہمیت دیتے ہیں، اس لیے ان کی وابستگیوں، عقائد و نظریات اور خیالات کا احترام کیجیے۔ پہلی ملاقات میں اپنی ذات کو بڑھا چڑھا کر بیان نہ کیجیے۔ لوگ عموماً پہلی ملاقات میں دو طرح کے رویے اپناتے ہیں۔ اول، وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں اور واضح طور پر بات چیت کرنے سے گھبراتے ہیں۔ ایسے لوگ خاموش نظر آتے ہیں یا آنکھیں چرائے پھرتے ہیں۔ دوسری طرح کے رویے کا انتخاب بہت زیادہ غلط ہے، کیونکہ کچھ لوگ شوخ ہو کر اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار اور تعلیم یافتہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ اپنی ذات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں تو آپ ایک بڑی مصیبت گلے میں ڈال لیتے ہیں۔ اس طرح ہر ملنے والا آپ سے ضرورت سے زیادہ توقعات وابستہ کر لیتا ہے جن پر آپ آگے چل کر پورا نہیں اتر پاتے اور رسوا ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے شخص کو اپنے پرانے بولے جانے والے جھوٹ یاد رکھنے کی زحمت کرنا پڑتی ہے۔ لوگ تسخیر بھی ہو سکتے ہیں، کاش چہرے پڑا کرے کوئی۔ جب آپ کسی نئے شخص سے ملیں تو فوراً یہ سوچئے کہ اس کی آنکھوں میں کیا خواب چھپے ہیں، آپ اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں اور اس شخص کی دلچسپی کن باتوں میں ہے۔ اس طرح آپ اس کے دل میں جگہ پا لیں گے۔ کہتے ہیں کہ کسی عرب پتی نے ایک مصور کو دل کی خوبصورت تصویر بنانے کو کہا اور منہ مانگے پیسے دیے۔ مصور کئی دن بعد تصویر بنانے میں کامیاب ہوا اور اس نے عرب پتی سیٹھ کو وہ تصویر پیش کر دی۔ سیٹھ صاحب نے جب وہ تصویر دیکھی تو انہیں بہت بھلی معلوم ہوئی، لیکن ایک بات بڑی عجیب لگی کہ دل کا خوبصورت سا ایک دروازہ ہے اور وہ دروازہ بند ہے اور اس کے باہر کوئی ہینڈل بھی نہیں لگا۔ سیٹھ کا اعتراض سننے کے بعد مصور بڑے اطمینان سے بولا، سیٹھ صاحب، دل کا دروازہ ہر کسی کے لیے نہیں کھلتا اور اس دروازے کو آپ باہر سے نہیں کھول سکتے، بلکہ اس کا ہینڈل اندر لگا ہوتا ہے، اس لیے یہ اندر سے کھلتا ہے۔ اسی طرح جب آپ ایک اچھے تاثر کی فضا پیدا کرتے ہیں تو آپ سے ملنے والے کے دل کا دروازہ آپ کے لیے کھل جاتا ہے۔ ہر کسی کی پسند اور ناپسند مختلف ہوتی ہے۔ کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی بات غور سے سنی جائے، کوئی چاہتا ہے کہ اس سے ہمدردی کی جائے اور کوئی آپ کی مسکراہٹ پر دل ہار جاتا ہے۔ پھر بھی پہلے تاثر میں اگر آپ اس کے دل میں جگہ بنا لیں تو آپ ایک کامیاب انسان ہیں۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جس کو ایک بار ملا اس کی ذات کا حصہ بن گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے رویے اور انداز ہیں جن کو اپنا کر آپ ایک اچھا تاثر قائم کر سکتے ہیں، کیونکہ نئے ملنے والوں نے آپ کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزارا ہوتا کہ وہ آپ کو پوری طرح جان سکیں۔ ایک مؤثر تاثر قائم کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات کیجیے۔ نمبر 1، ہر رشتے ناطے کی بنیاد خلوص پر قائم ہوتی ہے۔ اپنے اندر اخلاص پیدا کیجئے۔ اس بات کا یقین کر لیجئے کہ دوسرے کا بھلا کیے بغیر آپ کبھی فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس اصول کو ون ون رول کہتے ہیں، یعنی خود بھی جیتیں اور دوسروں کو بھی جیتنے دیں۔ نمبر 2، اپنی ذات کو جانیے، خود کو پہچانیے۔ اپنے رویوں، جذبات، انتخاب اور اپنی صلاحیتوں کے حوالے سے خود کو جانیے۔ اس طرح آپ اپنی ذات کے حوالے سے ایک واضح تاثر اپنے ذہن میں بنا لیں گے اور خود اعتمادی سے دوسروں کو اپنا تعارف پیش کر سکیں گے۔ نمبر 3، اپنا ایک نام منتخب کیجئے جو آپ کی کسی خاص صفت کے ساتھ منسوب ہو۔ مثلاً آپ دوسروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں اور خدا تعالیٰ نے آپ کو درد دل کی دولت سے نوازا ہے، تو آپ اپنے
اپنا نام باوفا رکھ سکتے ہیں۔ یہ نام آپ کی اپنی زبان سے ظاہر نہ ہو بلکہ آپ کے کردار اور عمل کا حصہ بنے۔ ہر ملنے والا آپ کے رویے سے متاثر ہو کر خود بخود آپ کو وفادار اور دوست سمجھے گا۔ مختلف صفات کے حوالے سے باہمت، بے لوث، ہمدرد، محب وطن اور رہبر و رہنما وغیرہ منتخب کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 4، کسی سے ملاقات ہو تو اللہ کے نبی کی سنت ضرور پوری کیجیے۔ السلام علیکم کہیں، تھوڑی سی بلند آواز میں پورا ہاتھ ملائیے اور گرم جوشی کا مظاہرہ کیجیے۔ چہرے پر مسکراہٹ رکھیے۔ مسکراہٹ آنکھوں سے ظاہر ہوتی ہے، اس لیے دوسروں کے ساتھ آنکھیں ضرور ملائیے۔ گلے ملیے، کندھے نہ ملائیے بلکہ سینے سے سینہ ملائیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے پر سلامتی بھیجتے ہوئے ملتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے خدا تعالیٰ ان سے راضی ہو کر جنت کے انعام کا حکم فرما دیتا ہے۔ نمبر 5، ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہنیے۔ اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھیے۔ آپ کے افکار اور نظریات کا اندازہ آپ کی گفتگو سے لگایا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ جو کچھ نظر آ رہے ہیں وہ زیادہ اہم ہے۔ لوگ زبان اور کان کے استعمال سے پہلے آنکھ کا استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 6، اچھی عادات اپنائیے۔ وہ لوگ جن سے مل کر آپ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں ان کی شخصیت کا مطالعہ کیجیے۔ آپ کو ان میں بے شمار غیر معمولی عادات نظر آئیں گی۔ یہ لوگ دوسروں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، یعنی کیئرنگ ہوتے ہیں۔ ان کو اپنا موقف واضح طور پر بیان کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ یہ کسی کی بات نہیں کاٹتے اور نہ کسی کی تذلیل کرتے ہیں، اور ان کو کسی کی رائے سے اختلاف ہو تو بہت خوبصورت انداز میں اختلافات بیان کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو نہ کہنا پڑے تو سننے والے کو برا محسوس نہیں ہوتا۔ متاثر کن شخصیات کی فہرست بنائیے، پھر ایسی عادات و اطوار منتخب کیجیے جو آپ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 7، دوسروں کی غلطیاں تلاش نہ کیجیے، اور اگر اپنی غلطیاں ظاہر ہوں تو فوراً معذرت کر لیجیے۔ معافی مانگنے والا بڑا بہادر ہوتا ہے اور معافی دینے والا اس سے بھی بڑا بہادر ہوتا ہے۔ نمبر 8، پہلا تاثر ایسے دیجیے کہ آپ اس تاثر کو ہمیشہ قائم رکھ سکیں۔ جو آپ نہیں ہیں کبھی بیان نہ کیجیے، اور جو آپ ہیں کبھی مت چھپائیے۔ کبھی کسی کے پاس بھکاری بن کر مت جائیے۔ اگر آپ کچھ اغراض و مقاصد بھی رکھتے ہیں تو فوراً یہ سوچیے کہ آپ اس شخص کے کس کام آ سکتے ہیں اور کس شعبے میں اس کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس طرح آپ جذباتی اعتبار سے پر اعتماد محسوس کریں گے۔ کسی بھی اجنبی سے ملتے ہوئے یہ سوچیے کہ کیا پتہ ہم نے دوبارہ ملنا ہے یا نہیں، اس لیے آج کی ملاقات کو ناقابل فراموش بنا دیجیے۔ محبت اور احترام سے پیش آئیے۔ ہر شخص آپ کی محبت اور شکریہ کا مستحق ہے۔ زبان میں شائستگی اور مٹھاس پیدا کیجیے۔ میٹھی زبان تو پتھر کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ ہو سکے تو پہلی ملاقات میں ہی دوسرے شخص کی کوئی خوبی تلاش کیجیے اور اس کو ضرور بتائیے۔ اس طرح وہ آپ کی قدر کرے گا اور آپ کو کبھی بھلا نہیں سکے گا۔ یاد رکھیے، بعض معاملات کا ہمارے پاس صرف ایک موقع ہوتا ہے۔ پہلا تاثر بنانے کا بھی ایک ہی موقع آتا ہے۔ اگر ہم یہ موقع گنوا دیں گے تو بعد میں ہم لاکھ افلاطون بنتے پھریں۔ لوگ ہمیں اچھا تصور نہیں کریں گے۔ یہ اقتباس قاسم علی شاہ صاحب کی کتاب کامیابی کا پیغام سے لیا گیا ہے۔